سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ پولیس کی تفتیشی کہانی جس کا نام ہے جب تیسرا بچہ قتل ہوا۔ اس کہانی کے راوی ہیں رضی الدین صدیقی، اور اس کہانی کو تحریر کیا ہے حامد علی ناصر نے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم رضی الدین صدیقی وسطی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ وہاں ان کا تعلق پولیس کے محکمے کے ساتھ تھا۔ اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ہاتھوں میں ریشہ ہے جو قلم پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہانی انہوں نے مجھے اس اجازت کے ساتھ سنائی ہے کہ قلم بند کر کے حکایت میں شائع کروا دوں۔ میں انہی کی زبانی یہ کہانی پیش کرتا ہوں۔ وسطی ہند میں سائمن نام کا ایک انگریز ڈی ایس پی ہوا کرتا تھا۔ میں سروس کے آخری دنوں میں ایک قسم کا سیکٹری تھا۔ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ جس علاقے میں تعینات تھا اس میں سید آباد نام کا ایک قصبہ تھا۔ اس کی آبادی میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ایک روز سید آباد کے سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد سائمن کے پاس آیا اور یہ رپورٹ پیش کی کہ قصبے کے ہندوؤں کے 3 بچے چند مہینوں کے اندر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تینوں کی عمر 5-6 سال تھی۔ گمشدگی کے چند روز کے بعد ان کی لاشیں ملیں، مگر لاشوں کے ساتھ سر نہیں تھے۔ پولیس کی کوششوں کے باوجود مجرموں کا سراغ نہیں ملا۔ یہ وفد یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ بچے قتل ہو چکے ہیں، مجرموں کو پکڑا جائے۔ وفد نے جو تفصیل سنائی اس کے مطابق کہانی یہ بنتی ہے کہ عرصہ 9 ماہ پہلے ایک ہندو کا بچہ گلی میں کھیلتے کھیلتے لاپتہ ہو گیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ بچے کی عمر 5-6 سال تھی۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اگر مسلمان ہوتا تو شک کیا جا سکتا تھا کہ اس نے تعصب کی وجہ سے تفتیش صحیح نہیں کی۔ ہندو تھانے دار نے تفتیش میں بہت محنت کی۔ وہاں کے مشتبہ آدمیوں کو بھی مارا پیٹا، چھاپے بھی مارے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ 4-5 دنوں کے بعد دیہاتیوں نے تھانے میں اطلاع دی کہ قصبے سے تھوڑی دور ایک بچے کی لاش پڑی ہے جسے گدھ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں ہے۔ تھانے دار فوراً پہنچا۔ لاش کی شناخت ناممکن تھی کیونکہ سر جسم کے ساتھ نہیں تھا۔ جسم کی حالت یہ تھی کہ ہڈیاں رہ گئی تھیں، کہیں کہیں گوشت کا تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ لاش سے دور ہی ایک گڑھا تھا۔ اس کے ارد گرد پنجوں کے نشان بتاتے تھے کہ یہ بھیڑیوں کے ہیں۔ گڑھے سے لاش بھیڑیوں نہیں نکالی تھی۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ ثبوت ملتا تھا کہ بچے کو کہیں اور قتل کیا گیا ہے۔ گلا دبا کر مارا گیا ہوگا، سر کہیں اور کاٹا گیا اور جسم کو یہاں دفن کیا گیا۔ اگر سر درندے اتارتے تو کھوپڑی وہاں موجود ہوتی۔ تھانے دار نے دور دور تک کھوپڑی تلاش کروائی، کہیں بھی نہ ملی۔ خیال یہ تھا کہ کوئی درندہ لے گیا ہوگا۔ وہاں جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے ان سے بچے کے گھر والوں نے پہچانا کہ یہ انہی کے بچے کی لاش ہے۔ تھانے دار نے تفتیش اور تیز کر دی لیکن مجرم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دیہاتی علاقے کے جرائم پیشہ آدمیوں کو پکڑ کر انہیں بہت پریشان کیا گیا مگر تھانے دار ناکام رہا۔ بچے کے باپ نے مجرم کو پکڑنے یا سراغ لگانے والے کے لیے نقد انعام کا اعلان کیا۔ اب تو شہری بھی مخبری میں شامل ہو گئے مگر ہلکا سا کھوج بھی نہ ملا۔ 3 مہینے گزر گئے، تفتیش جاری تھی۔ ایک رات ایک اور ہندو دھاڑے مارتا تھانے میں داخل ہوا۔ اس نے رپورٹ درج کروائی کہ اس کا بچہ عمر 5-6 سال شام کے وقت کھیلنے کے لیے گھر سے نکلا، پھر واپس نہیں آیا۔ ادھر ادھر تلاش کیا، پڑوسیوں کے گھروں میں دیکھا، بچہ کہیں بھی نہ ملا۔ تھانے دار نے شہر کی ناکہ بندی کروا دی، مشکوک جگہوں پر چھاپے مارے، رات ہی رات مخبروں کو گھروں سے جگا کر شہر میں پھیلا دیا۔ رات گزر گئی مگر بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 3-4 دنوں کے بعد پھر وہی پہلے والی اطلاع ملی۔ قصبے سے ذرا دور ایک بچے کی لاش دیکھی گئی جسے گدھ کھا رہے تھے۔ اس کا بھی سر غائب تھا۔ تھانے دار نے جا کر لاش دیکھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس لاش کو ایک بار پھر دیکھ رہا ہو جو اس نے 3 ماہ پہلے دیکھی تھی۔ درندے اور گدھ گوشت پوست کھاتے گئے تھے۔ ہڈیوں کا پنجر باقی تھا جس کے ساتھ کہیں کہیں کھال یا بوٹی رہ گئی تھی۔ کپڑوں کے بکھرے ہوئے چیتڑوں سے والدین نے اپنے بچے کو پہچانا۔ پہلی اور اس واردات میں فرق صرف یہ تھا کہ پہلی لاش قصبے کے کسی اور طرف سے ملی تھی اور دوسری کسی اور طرف سے ملی۔ یہ لاش بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی۔ پہلی بھی بھیجی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم ہونا کیا تھا
صرف ڈاکٹری رائے لینی تھی۔ دونوں کے متعلق ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ گردنیں ایسے ہتھیار سے کاٹ کر جسم سے الگ کی گئی ہیں جس سے گردن کی ہڈی بھی کٹ گئی، یعنی جوڑ الگ نہیں ہوا۔ خون کی غیر موجودگی کے متعلق ڈاکٹر نے رائے دی تھی کہ سر اس وقت اتارے گئے جب بچے مردہ ہو چکے تھے۔ قصبے میں دہشت پھیل گئی، لوگوں نے بچوں کا گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا، راتوں کو بچوں کی سخت حفاظت ہونے لگی، مگر مصیبت تو تھانے دار کے لیے بن گئی جس کے سر پر پہلے بچے کی تفتیش سوار تھی۔ 3 مہینوں میں وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ دوسری واردات پہلے سے ذرا سی بھی مختلف نہیں تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اب کے 2-3 ہندوؤں نے مجرم کو پکڑنے یا سراغ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا۔ یہ رقم 900 روپے بنتی تھی، جو آج کے دور میں شاید لاکھوں روپیوں کے برابر تھی۔ شہریوں نے اپنے اپنے ذرائع اور کوششوں سے سراغ لگانے کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم میں لوگوں نے سادھو، مہنتوں اور پیروں فقیروں کو بھی شامل کر لیا۔ قصبے کے قریب ہندو سادھوؤں کا ڈیرا تھا جسے وہ آشرم کہتے تھے۔ قصبے کے اندر جہاں پنڈت اور جوتشی تھے، وہاں مسلمانوں کا ایک پیر اور ایک عامل بھی تھا۔ جب ان لوگوں کو سراغ رسانی کی مہم میں شامل کیا گیا تو ہندو اور مسلمان اپنا اپنا مذہب بھول گئے۔ ہندوؤں نے اپنے پنڈتوں اور سادھوؤں سے بچوں کے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کی، اور مسلمانوں کے پیر اور عامل کے پاس بھی گئے اور نظر و نیاز دے کر پوچھا کہ بچوں کا قاتل کون ہے۔ مسلمان بھی ڈرے ہوئے تھے، ان کے بھی بچے اغوا اور قتل ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیر اور عامل کی خاطر مدارات کر کے التجا کی کہ وہ ان کے بچوں کو اس درندے سے بچائیں جس کے متعلق کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، انسان ہے یا بھیڑیا۔ مسلمان جو بہت زیادہ ڈر گئے تھے، وہ سادھوؤں اور پنڈتوں کے پاس بھی گئے۔ کیا پیر اور کیا پنڈت، لوگوں کی ڈھارس بندھانے کے بجائے انہیں یہ کہہ کر ڈراتے رہے کہ کوئی جن بھوت ہے اور کسی پاپی کی بدرو بھی ہو سکتی ہے۔ پھر قصبے میں یہی بات پھیل گئی کہ یہاں کسی کی بدرو آ گئی ہے جو 18 بچے کھا کر ٹلے گی۔ پیر اور پنڈت نے، سادھوؤں اور عامل نے بچوں کو اس بدرو سے بچانے کے لیے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے اور لوگوں سے خوب پیسہ بٹورا۔ درندوں کو بھگانے کے لیے بھی جنتر منتر پڑھے گئے۔ پیر اور جامع مسجد کے خطیب نے 40-40 رات کے چلے بھی کاٹے۔ ہندوؤں نے مندر میں اور مسلمانوں نے خانقاہ پر دیگیں پکا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ ارد گرد کا علاقہ کچھ پہاڑی سا تھا اور جنگل بھی تھا۔ رات کو بھیڑیوں کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان میں ایک آواز بہت ہی ڈراؤنی اور بھیڑیوں سے الگ تھلگ سنائی دیتی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ آواز کون سے درندے کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کا وہم ہی ہو۔ انہیں اب رات کی ہر آواز بہت ڈراؤنی اور عجیب لگنے لگی تھی۔ پیر، پنڈت، سادھوؤں اور عامل نے ان کے خوف میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ دوسرے بچے کے قتل کو 2 مہینے گزر گئے، کوئی سراغ نہ ملا۔ تھانے دار کی تبدیلی ہو گئی، اس کی جگہ نیا تھانے دار آ گیا، وہ بھی ہندو تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ پہلے تھانے دار نے مل ملا کر سیدہ آباد سے تبدیلی کروا لی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے 2 بچوں کے پراسرار قتل کی تفتیش سے گلو خلاصی کروائی تھی۔ ان وارداتوں کی تفتیش نئے تھانے دار کے سپرد ہوئی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک وفد اسے ملا اور اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اسے جب پتا چلا کہ پیر اور پنڈت نے لوگوں کے خوف میں اضافہ کر دیا ہے تو اس نے وفد سے کہا کہ وہ سب تعلیم یافتہ اور سرکردہ افراد ہیں، وہم کو قبول نہ کریں۔ وفد میں کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ یہ بھی پتا چلا کہ وفد نے اسے خبردار کیا کہ اس کا بھی بچہ ہے، اس لیے اسے اپنے ہی بچے کی خاطر تفتیش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بچوں کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ تھانے دار نے انہیں کہا کہ اس کے بچے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھانے دار تھا اور تھانے دار اپنے آپ کو دیوتا سمجھا کرتے تھے۔ سید آباد میں اسے آئے 10-12 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کا بچہ لاپتہ ہو گیا۔ اس بچے کی عمر 5-6 سال تھی۔ وہ تھانے کے احاطے کے اندر ہی کھیلا کرتا تھا۔ تھانے دار کا کوارٹر تھانے کے احاطے میں تھا۔ قصبے سے باہر کوئی میلہ سا لگا تھا۔ ایک کانسٹیبل تھانے دار کے کہنے پر بچے کو میلے پر لے گیا تھا۔ شام کو کانسٹیبل حیران پریشان بچے کے بغیر واپس آیا اور تھانے دار کو بتایا کہ وہ بچے کو ایک جگہ کھڑا کر کے اس کے لیے کوئی چیز خریدنے لگا۔ بعد میں دیکھا کہ بچہ وہاں نہیں ہے۔ صرف ایک آدمی نے اسے بتایا کہ ایک آدمی اس بچے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ اس آدمی کو شناخت نہ کیا جا سکا۔
یہ تھانے دار کا اپنا بچہ تھا۔ اس نے کانسٹیبل کو حوالات میں بند کر دیا۔ اسے شک تھا کہ پہلے بچوں کے قتل میں بھی اسی کانسٹیبل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تھانے دار نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا شک بے بنیاد تھا۔ وہ کانسٹیبل کو دراصل سزا دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہر کی ناکہ بندی کی اور جو کارروائی مناسب سمجھی کی، مگر 7-8 دنوں تک بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر بچے کا سراغ مل گیا، مگر بچہ زندہ نہیں تھا۔ اس کی لاش بالکل اسی حالت میں ملی جس طرح پہلے 2 بچوں کی ملی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور سر غائب۔ جہاں سے لاش ملی اس جگہ کے قریب ایک گڑھا تھا، بھیڑیوں نے لاش اس میں سے نکالی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے متعلق بھی یہی لکھا کہ گردن تیز دھار آلے سے کاٹ کر سر جسم سے الگ کیا گیا ہے۔ تھانے دار نے سید آباد اور ارد گرد کے دیہات میں قیامت برپا کر دی۔ اس نے بعض شریف گھرانوں پر بھی چھاپے مارے۔ راہ جاتے لوگوں کو پکڑ کر وہ تھانے لے جاتا اور انہیں مشتبہ بٹھا کر پریشان کرتا۔ اپنا بچہ قتل ہو جانے سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ قصبے کی آبادی پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اب وہ اس نئے تھانے دار سے بھی ڈرنے لگی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ اس سے تنگ آ کر سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد پولیس ہیڈ کوارٹر میں گیا، جہاں کا بڑا افسر سائمن ڈی ایس پی تھا۔ وفد نے جہاں 3 بچوں کے قتل کی پراسرار وارداتیں سنائیں، وہاں اس انگریز ڈی ایس پی کو یہ بھی بتایا کہ تھانے دار کے اپنے بچے کا قتل حیرت انگیز ہے۔ اس کی وجہ سے شہریوں کے ساتھ تھانے دار کا سلوک ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ وہ ہر شہری کو اپنے بچے کا قاتل سمجھتا ہے۔ وفد نے تحریری درخواست دی کہ بچوں کے قاتل یا قاتلوں کو پکڑنے کا بندوبست کیا جائے اور شہریوں کے بچوں کی سلامتی کے لیے کچھ کیا جائے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز فوری کارروائی کے قائل تھے۔ ایسی خوفناک وارداتوں کو تو انگریز نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سائمن نے اسی وقت بذریعہ ٹیلی فون اپنے بالائی افسروں کو رپورٹ دے کر اجازت حاصل کر لی کہ وہ فوراً سید آباد چلا جائے اور جب تک وہ مناسب سمجھے سید آباد میں ہی رہے۔ اس نے اپنے ضروری عملے کو فوری تیاری کا حکم دیا۔ میں بھی اس عملے میں شامل تھا۔ وہاں سے سید آباد 40 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک ہم سائمن کے ساتھ سید آباد کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ چکے تھے۔ اس زمانے میں کبھی کبھی کسی جنگل سے اس قسم کی رپورٹ آیا کرتی تھی کہ ایک دھاری دار شیر چند ایک انسانوں کو کھا گیا ہے۔ براہ کرم ارد گرد کی آبادی کو اس آدم خور سے نجات دلائی جائے۔ اس کا بندوبست یہ کیا جاتا تھا کہ کسی انگریز شکاری کو دعوت شکار دی جاتی تھی۔ یہ ہوتا تو حادثہ تھا، لیکن انگریز شکاریوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جایا کرتا تھا۔ رات کو ریسٹ ہاؤس میں سائمن نے مجھے کہا کہ یہ بھی کسی آدم خور شیر یا بھیڑیے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں خود شکار کے لیے جاؤں گا۔ وہ اپنی شکاری رائفل اور بندوق ساتھ لے گیا تھا۔ رات کو ہی اس نے تھانے دار کو 3 بچوں کی گمشدگی اور تفتیش کے ریکارڈ کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ ساتھ ہی پہلے 2 بچوں کے باپوں کو بھی بلوا لیا۔ آدھی رات کے بعد تک وہ تھانے دار سے اور دوسروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ میں اس کے ساتھ رہا کیونکہ ساتھ رہنا میری ڈیوٹی تھی۔ وہ مجھے جو لکھاتا تھا میں لکھ لیتا تھا۔ آخر اس نے سب کو رخصت کر دیا۔ وہ اس قدر گہری سوچ میں ڈوب گیا جیسے سو گیا ہو۔ بہت دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا یہ کوئی شیر یا بھیڑیا نہیں، مجھے ایک آدم خور انسان کا شکار کرنا ہے۔ تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو ان 3 وارداتوں میں مشترک ہے؟ 3 مقتولین کی عمر ایک جیسی ہے، میں نے جواب دیا۔ 5-6 سال، اور تینوں کی لاشیں ایک ہی جیسی حالت میں ملی ہیں۔ تینوں کے سر جسم سے جدا کیے گئے ہیں، اور 3 بچے ایک ہی مذہب کے ہیں، سائمن نے کہا، اور 3 بچوں کے دائیں گال پر آنکھ کے قریب ایک کالا تل تھا۔ اس نے ابتدائی رپورٹیں میری طرف سرکا دیں۔ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ میں حتی الامکان مکمل حلیہ اور شناختی نشان پڑھے تو ہر ایک میں دائیں گال پر کالا تل نظر آیا۔ تمہارا ملک افریقہ سے کم جاہل اور گنوار نہیں، سائمن نے کہا۔ میں نے 6 سال افریقہ کے حبشیوں میں گزارے ہیں۔ وہاں ایک قتل تو اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ انسانی گوشت کھاتے ہیں، اور دوسرے قتل ٹونے ٹوٹکے کے طور پر ہوتے ہیں۔ خاص قسم کی عمر اور حلیے کے انسانوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو عجیب و غریب طریقوں سے بدروحوں اور درندوں کو بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ظالمانہ طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو پکڑ کر اسے قید میں رکھا جاتا ہے، اسے خاص قسم کی خوراک کھلائی جاتی ہے، کالا علم جاننے والا عامل اس پر کچھ پڑھتا اور پھونکتا رہتا ہے۔ چند دنوں بعد اس کی کھال اس حالت میں اتاری جاتی ہے
کہ وہ پوری طرح تندرست اور زندہ ہوتا ہے۔ کھال سر کی طرف سے اتارنا شروع کرتے ہیں، اس کام کے وہاں ماہرین موجود ہیں، ورنہ انسان کی کھال اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ کھال کہیں سے کٹ نہ جائے۔ میں نے ایسے آدمی دیکھے تھے جو سر سے پاؤں تک کھال اتر جانے کے بعد بھی زندہ تھے۔ ان میں سے 3 کو دیکھا جو باتیں بھی کرتے تھے۔ اگر تم کھال اترے ہوئے انسان کو دیکھو تو بے ہوش ہو جاؤ۔ ہم نے مجرموں کو پکڑ کر سزائے موت دی، بعض کو عمر قید دی، اور ان علاقوں سے یہ بھیانک وارداتیں رکوائیں جو برطانیہ کی بادشاہی میں کیے گئے تھے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں کا قتل بھی کالے علم، جادو یا ٹونے وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ تینوں بچوں کا مذہب ایک، عمر ایک، اور گال پر تل ایک جیسا ہے۔ سائمن افریقہ میں رہ آیا تھا، ہندوستان میں آئے ہوئے اسے 5 سال گزر گئے تھے۔ اردو نہایت اچھی بولتا تھا اور ہندوستان کے مختلف مذہبوں کے نظریات اور لوگوں کے توہمات سے پوری طرح واقف تھا۔ ان توہمات کی باریکیوں کو بھی وہ جانتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی نفسیات کو بھی جان لیا تھا۔ وہ ہمارے تعصبات سے بھی واقف تھے، ہماری رسومات کے متعلق بھی جانتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے ہماری کمزوریوں اور خامیوں سے فائدہ اٹھا کر ہم پر حکومت کی تھی۔ سائمن بھی ہندوستانیوں کی رگوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے دوسرے دن صبح سویرے قصبے کے چند ایک ہندو اور 5-7 مسلمان معززین کو ریسٹ ہاؤس میں بلایا اور ان سے کہا، ان بچوں کو کسی نے کسی خاص عمل کے لیے قتل کیا ہے، وہ بچوں کے صرف سر استعمال کرتا ہے۔ آپ لوگ اپنے پیروں، فقیروں، پنڈتوں، سنیاسیوں اور سادھوؤں پر نظر رکھیں، ان لوگوں کے پاس کوئی خدائی یا غیبی طاقت نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان معززین نے سائمن کی بات کاٹ دی۔ مسلمانوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر لاہور پڑھی اور ہندوؤں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے مذہب کے کچھ الفاظ کہے جو توبہ توبہ کے ہم معنی تھے۔ دونوں نے دبی دبی زبان میں احتجاج کیا۔ ان کے جذبات مجروح ہو گئے تھے۔ مسلمان اپنے پیروں فقیروں کے خلاف اور ہندو اپنے سادھو مہنتوں اور پنڈتوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ سائمن کو ان کے رد عمل پر غصہ آ گیا۔ اس نے انہیں کہا کہ اگر انہوں نے اپنے خیالات بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کے کئی اور بچے قتل ہوں گے، مگر ان لوگوں نے پھر بھی سائمن کی بات پر غور نہ کیا۔ ایک مسلمان نے کہہ دیا کہ پیر خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تمہارے عقیدے افریقہ کے حبشیوں جیسے ہیں، سائمن نے کہا۔ ان کے بھی تمہاری طرح کے پیر اور پنڈت ہیں جنہوں نے ان حبشیوں کو جانور بنا رکھا ہے۔ وہاں کالا جادو چلتا ہے، وہاں بھی لوگ تمہاری طرح قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ تم میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ انسان کا گوشت کھا جاتے ہیں جو تم نہیں کھاتے۔ میں ہندو مذہب کو بھی جانتا ہوں اور اسلام سے بھی واقف ہوں۔ دونوں مذہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا اور انسان کا براہ راست تعلق ہے، مگر تمہارے پیر، پنڈت، سادھو اور عامل وغیرہ درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے خدا اور انسان کا رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے تمہاری جہالت سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں اور زیادہ جاہل بنا دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم اپنے ملک پر حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ہم اتنی دور سے آ کر یہاں حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم صرف مذہب کے پابند ہیں اور خدا کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتے۔ ہمارے دلوں میں کوئی جھوٹی عقیدت نہیں، ہم حقیقت کو دیکھا کرتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم آدھی دنیا کے مالک ہیں۔ ڈی ایس پی سائمن نے بڑا لمبا لیکچر دیا جس کا نہ ہندوؤں پر اثر ہوا نہ مسلمانوں پر۔ اگر اثر ہوا بھی تو وہ الٹا تھا۔ سائمن اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ تینوں بچے قتل کر کے ان کے سر کسی ٹونے یا پر اسرار عمل کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور قاتل سید آباد میں موجود ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ قاتل باہر کا بھی ہو سکتا ہے، اس نے تسلیم نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ وہ باہر کا ہوتا تو لاشیں سید آباد سے دور دفن ہو جاتی۔ اس نے پہلے تھانے دار کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس نے کھوجیوں کو استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسے ویرانے میں جہاں لوگوں اور مویشیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، وہاں پاؤں کے نشانات بہت دن محفوظ رہتے ہیں۔ پاؤں کے نشان پہچاننے والے کھوجی تو پاؤں کے ذرا سے نشان سے بھی سراغ لگا لیا کرتے تھے۔ اس نے نئے تھانے دار کو الگ کر کے کچھ باتیں بتائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیسی ہدایات تھیں۔ 3-4 مخبروں کو بھی بلا کر علیحدگی میں کوئی خفیہ ہدایات دی گئیں۔ سائمن کے ذاتی سٹاف میں ایک تو ساتھ میں تھا، دوسرا سب انسپیکٹر کیدار ناتھ، اور تیسرا میری طرح ایک اور سویلین ڈینیل نام کا ایک اینگلو انڈین تھا۔ اگلے روز کے لیے سائمن نے شکار پر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے مجھے، کیدار ناتھ اور ڈینیل کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔
صبح جب हम उसके साथ शिकार को निकले तो दो और आदमी साथ हो लिए। वो इसी इलाके या गालिबन सैयदाबाद के ही मालूम होते थे। उनका हमारे साथ तारुफ नहीं करवाया गया। आगे चलकर जब साइमन ने उनके साथ बातें शुरू की तो हम समझ गए कि ये सीआईडी के आदमी हैं या वो खसूसी मुखबिर जो पुलिस के महकमे के मुलाजिम होते हैं। हम जंगल में कुछ दूर निकल गए। साइमन ने उन दो आदमियों से अलग ले जाकर बातचीत की। फिर वो परिंदों का शिकार खेलता रहा। हम जब आराम के लिए बैठे तो साइमन ने उन आदमियों से पूछा कि शहर में पीर फकीर और साधु वगैरह कहाँ कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं और उनके मुतल्लिक लोगों के अकीदे क्या हैं। उन्होंने पूरी तफसील से रिपोर्ट दी जो मुख्तसरन यूं है कि सैयदाबाद के अंदर एक तो मुसलमानों का पीर था जो लोगों को तावीज़ देता और गैब का हाल बताया करता था। उसके मुतल्लिक लोगों के अकीदे वही थे जो आप आजकल भी देख रहे हैं। वो भी इसी किस्म का पीर था। लोग उसे बहुत मानते थे। एक आमिल भी था, वो जिन निकालता था। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं। वो मिर्गी का इलाज भी किया करता था। एक मुसलमान हकीम भी मिर्गी के इलाज में मशहूर था। कस्बे में एक पंडित और एक ज्योतिषी था। ये भी गैब का हाल बताया करते थे। कस्बे से 3-4 फरलांग के फासले पर मिट्टी के टीले थे। वहां साधु रहते थे। ये नंगे रहने वाले साधु थे। सारे जिस्म पर राख मल लेते थे। एक टीले में उन्होंने गुफ बना रखी थी। ये उनका ठिकाना या आश्रम था। ये साधु बे औलाद औरतों को औलाद देने में शोहरत रखते थे। उनके पास सिर्फ हिंदू औरतें जाया करती थी। हिंदू उनकी बहुत खातिर तवाज़ा किया करते थे। ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ भी बनाते थे। मैंने उन लोगों के मुतल्लिक मालूमात बहुत ही मुख्तसर बयान की हैं। साइमन ने उनके मुतल्लिक इतने ज़्यादा सवालात किए थे कि तमाम मालूमात 2-2.5 घंटों में मुकम्मल होती। ये भी मालूम हुआ था कि साधु चीचक की देवी को खुश करने के लिए अजीबो गरीब कुर्बानियां दिया करते हैं, जिनमें बच्चे की जान की कुर्बानी भी शामिल है। और एक कुर्बानी ये भी थी कि चीचक की ये वबा फूटने से सबसे पहले मरीज को जिंदा दरिया में फेंक दिया करते थे। हिंदुओं की बाज रसूमात इस कदर हैरान कुन और भयानक थी कि आप यकीन नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने आकर उनकी बाज रस्में खत्म की थी। उनमें एक सती की रस्म थी। किसी औरत का खामिन मर जाता तो वो औरत अपने खामिन की लाश के साथ जिंदा जल जाया करती थी। ऐसी कुछ और रसूमात भी थीं जिनमें इंसानी कुर्बानी भी दी जाती थी। वो वबाओं का दौर था। हैजे की वबा फूटती तो इलाकों के इलाके उसके लपेट में आ जाते और लोग धड़ाधड़ मरते थे। ताउन सबसे ज्यादा खतरनाक वबा थी। हर घराने के आधे से ज्यादा अफराद मर जाते थे। बाकी लोग भाग जाते थे। ये तो मुझे मालूम था कि सैयदाबाद जिस इलाके में था वहाँ के लोग बहुत ही पसमानदा और तोहम परस्त थे। फिर भी मैं ज़ाती तौर पर यह तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि बच्चों को किसी रस्म की खातिर या किसी टूने के लिए कत्ल किया गया है। हिंदुओं से कुछ बैद तो नहीं था, लेकिन मैं इंसान की हैसियत से उन्हें देख रहा था। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुसलमान भी हिंदुओं के साथ रह रहकर उन्हीं की तरह तोहम परस्त हो गए थे। उन्होंने इस्लाम जैसे अजीम मजहब की शक्ल सूरत बिगाड़ डाली थी। फिर भी मेरी राय ये थी कि साइमन कत्ल की 3 मिलती-जुलती वारदातों की तफ्तीश गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मैं उसका अदना मुलाजिम था। उसकी बात की मुखालफत की जुर्रत नहीं थी। अलबत्ता उसके तजर्बे, जहानत और खुद एतमादी का मैं कायल था। शिकार से वापस आते हुए वो दोनों मुखबरों को अलग ले गया। उन्हें मालूम नहीं क्या कहा। वो दोनों रास्ते ही में हमसे अलग हुए और चले गए। रेस्ट हाउस में रात को उसने थानेदार को बुलाया और बंद कमरे में उसके साथ बहुत देर तक बातें करता रहा। खाने के बाद उसने हमें सोने की इजाज़त दे दी। हम सुबह उठे तो रेस्ट हाउस के अंदर से एक जवान औरत निकली जिसे देखकर हम हैरान नहीं हुए। औरत खूबसूरत थी। हमने सोचा कि थानेदार ने इस औरत को साइमन की खातिर तवाज़ो के लिए पेश किया होगा, लेकिन साइमन ने हमारा शक दूर कर दिया। उसने बताया कि यह जबलपुर की तवाइफ है, जिसे रात को वहां से सरकारी तौर पर बुलाया गया है और इसे सुराग रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे लाने के लिए दोनों मुखबिर गए थे। साइमन ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे क्या करना है। सबसे पहले उसे एक हिंदू बीवी के बहरूप में साधुओं के पास भेजा गया। उसने साधुओं की गुफ में जाकर बताया कि शादी को 6 साल गुजर गए हैं मगर औलाद नहीं हुई। उसने वापस आकर बताया कि साधुओं की गुफ के अंदर एक और गुफ है जो बाहर के किसी आदमी को नजर नहीं आ सकती। तवाइफ पर एक साधु ने जंतर मंतर पढ़े
اور وہ اسے اندر والی گف میں لے گیا۔ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اسے جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کی بو آئی، انسانی گوشت یا کسی بھی قسم کے گوشت کی بو نہیں تھی۔ سادھو نے اسے شریف بیوی سمجھ کر اسے جھانسا دینے میں بہت وقت صرف کیا۔ وہ بھی شریف بیوی بنی رہی اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھومتی رہیں۔ سادھو نے اسے کہا کہ اسے 13 روز اس کے پاس آنا پڑے گا۔ سادھو نے اسے ایک ٹونا یہ بتایا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو اس کی لاش پر ٹوکرا الٹا رکھ کر ٹوکرے پر بیٹھ کر نہاؤ گی تو اولاد ہوگی، یا اگر کسی کا 3-4 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھوں مار کر اس پر نہاؤ تو مراد جلدی پوری ہوگی۔ طوائف سائمن سے سبق لے کر آئی تھی، اس نے سادھو سے کہا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ 5-6 سال کی عمر کا ایسا بچہ دیکھو جس کے گال پر کالا تل ہو، اسے کسی طرح لے آؤ۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس بچے کا وہ کیا کرے گا۔ سادھو نے اسے بتایا کہ اتنا بڑا بچہ بے اولاد عورت کو اولاد دینے کے لیے ٹونے میں کام نہیں آ سکتا، بچہ 3-4 ماہ کا ہونا چاہیے۔ طوائف نے کریدنے کی بہت کوشش کی لیکن سادھو نے بتانا نہ چاہا، یا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ 5-6 سال عمر کے بچے کو کس ٹونے کے لیے قتل کیا جاتا ہے۔ سادھو نے اسے کہا کہ وہ 13 روز متواتر اس کے پاس آئے، اسی سے اس کی مراد پوری ہو جائے گی، کسی کے بچے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طوائف وہاں سے یہ رپورٹ لائی کہ ان سادھوؤں نے عورتوں کو پھانسنے کا فراڈ چلا رکھا ہے اور وہاں بدکاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد طوائف کو پرانے زمانے کے سفید برقعے میں پیر کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں بھی اس نے کہا کہ اسے اولاد نہیں ہوتی۔ وہاں سے بھی وہ یہی رپورٹ لائی کہ ننگے سادھوؤں اور اس پیر میں کوئی فرق نہیں۔ طوائف نے پیر کی درے پردہ دنیا کو اچھی طرح دیکھا، وہاں سے اسے کچھ نہ ملا۔ اسے اس حکیم کے پاس بھیجا گیا جس کے متعلق مشہور تھا کہ مرگی کا علاج کرتا ہے۔ وہ دیہاتن کے روپ میں حکیم کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس کا خاوند مرگی کا پرانا مریض ہے۔ 1 درجن حکیم اور سیانے ہار چکے ہیں، اسے افاقہ نہیں ہوا۔ حکیم نے اسے ایک نسخہ بتا کر کہا کہ یہ چیزیں لا دو تو وہ دوائی بنا دے گا۔ حکیم نے جو چیزیں بتائی تھیں ان میں سے مجھے 3 یاد رہ گئی ہیں: سانپ کی سری جو سانپ کو مار کر فوراً اتاری گئی ہو، 2 چمگادڑ، اور انسانی کھوپڑی کی تھوڑی سی ہڈی، کھوپڑی خواہ 100 سال پرانی ہو یا 1 سال، یہ ہڈی قبرستان سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ طوائف نے حکیم سے کہا کہ وہ منہ مانگے پیسے لے لے اور یہ اشیاء خود اکٹھی کر کے دوائی بنا دے۔ حکیم نے کہا کہ وہ اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ سانپ، چمگادڑ اور کھوپڑیاں ڈھونڈتا پھرے، اس کے پاس دوائی نہیں تھی۔ اس نے طوائف کو بتایا کہ جو مریض اسے مطلوبہ اشیاء لا دیتا ہے اسے وہ دوائی تیار کر کے پوری کی پوری دے دیتا ہے اور اپنی اجرت لے لیتا ہے۔ تھانے دار ہمارے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ انگریز پاگل ہو گیا ہے، معلوم نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریز عقل مند ہوتے ہیں۔ میں بھی تفتیش کے اس طریقے کو احمقانہ سمجھ رہا تھا۔ یہ عورت بھیس بدل بدل کر جا اور آ رہی تھی، میں اس کی اتنی تعریف ضرور کروں گا کہ غیر معمولی طور پر ہوشیار اور ذہین عورت تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سائمن اسے پہلے سے جانتا تھا یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو پہلے سے ضرور جانتا ہوگا اور اسے مخبری اور سراغ رسانی کی پہلے سے ہی ٹریننگ ملی ہوئی ہوگی۔ ذرا سے وقت میں اسے اس پیچیدہ کام کے لیے تیار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اچھی خاصی جاسوسہ معلوم ہوتی تھی۔ یہ تو سائمن نے کہا تھا کہ یہ جبل پور کی طوائف ہے، ورنہ میں اسے ایسی نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ سائمن اسے الگ کمرے میں کیا کیا ہدایات دیتا اور کس طرح ریہرسل کرواتا تھا، اس لیے میں آپ کو تفصیلات نہیں سنا سکتا۔ یہ ساری باتیں بعد میں کچھ سائمن نے خود سنائیں اور بعض سب انسپیکٹر کیدار ناتھ نے بتائی تھیں۔ اگلے دن یہ عورت دیہاتن بن کر اس مسلمان عامل کے پاس گئی جو مرگی کا علاج کیا کرتا تھا اور جس کے قبضے میں جنات تھے۔ اسے بھی اس نے کہا کہ اس کا خاوند مرگی کا مریض ہے۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عامل پر اسرار سا آدمی ہے، گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کی آنکھیں لال سرخ اور باہر کو نکلی ہوتی ہیں۔ اس آدمی نے اسے بتایا کہ دوائی 20 روز کے بعد ملے گی اور 1 ہفتے کی دوائی کی قیمت 100 روپیہ ہوگی۔ علاج مسلسل 3 مہینے ہوگا۔ یاد رکھیے کہ 100 روپیہ 1 ہفتہ بہت ہی زیادہ قیمت تھی۔ یہ رقم آج کے 1 لاکھ کے برابر تو کم از کم ہوگی۔ عامل نے اسے بتایا کہ اگر وہ 3 مہینوں کے علاج کے لیے 1200 روپیہ ادا کر سکتی ہے تو 20 روز کے بعد خاوند کو لے کر آ جائے۔ اس عورت نے عامل کو رام کرنے اور راز کی کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش کی
مگر کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ اس سے یہ رپورٹ لے کر سائمن نے حکیم کو بلوا لیا، جس نے اس عورت کو نسخہ بتایا اور اشیاء لانے کو کہا تھا۔ حکیم سے جب سائمن پوچھ گچھ کر رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا۔ سائمن نے اس کی حکمت اور ذہانت کو پرکھنے کے لیے بہت سے سوالات کیے۔ میری رائے کے مطابق حکیم اپنے اس فن سے آگاہ تھا۔ اس نے نہایت اچھے جواب دیے۔ سائمن نے اسے سانپ کی کھوپڑی، چمگادڑوں اور انسانی کھوپڑی کی ہڈی کے متعلق پوچھا کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں۔ حکیم نے ہر شے کے اجزائے ترکیبی بتائے، دوائی بنانے کا طریقہ بتایا اور دماغ پر اس کے اثرات بتائے۔ معلوم ہوتا تھا کہ سائمن قائل ہو گیا تھا۔ حکیم نے یہ کہہ کر اس انگریز کو پوری طرح قائل کر لیا کہ پسماندہ لوگ مرگی کو جن بھوت اور آسیب سمجھ کر تعویذوں سے علاج کرواتے ہیں۔ یہ مرض دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے کو بے قابو ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک مرض ہے، آسیب نہیں۔ سائمن نے اس سے پوچھا کہ وہ یا اس کے مریض انسانی کھوپڑی کی ہڈی کہاں سے لاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بعض جگہوں پر بہت ہی پرانی قبریں ہیں، جہاں کی مٹی اتنی بہہ گئی ہے کہ ہڈیوں کے پنجر ننگے ہو گئے ہیں۔ ان سے 1 آدھ انچ لمبی اور اتنی ہی چوڑی ہڈی لے کر آنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد سائمن نے اسے پوچھا کہ اگر وہ یہ دوائی خود ساری چیزیں اکٹھی کر کے بنائے تو مریض سے کتنے پیسے لے گا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ 50 روپیوں میں مریض کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تب سائمن نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی دوائی ہے جو 100 روپے کی 1 ہفتے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ ایسی تو کوئی دوائی نہیں، البتہ مریض کی مجبوری سے ہم جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا انسانی دماغ یعنی مغز کسی دوائی میں استعمال ہوتا ہے؟ سائمن نے پوچھا۔ میں نے حکمت کی ساری کتابیں نہیں پڑھیں، حکیم نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ انسانی دماغ کسی دوائی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوائی دماغی خرابیوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ حکیم کا بولنے کا انداز اور شائستگی بتا رہی تھی کہ جرم کے ساتھ اس کا دور پار کا بھی تعلق نہیں۔ سائمن نے 3 گھنٹے صرف کر کے اپنے مطلب کی باتیں معلوم کر لیں اور حکیم کو رخصت کر کے تھانے دار کو بلا لیا۔ فوراً بعد وہ سب کو ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس سے نکلا اور کہا کہ وہ عامل کے گھر پر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ عامل کا مکان الگ تھلگ سا تھا، بڑے ہی پرانے دور کی یادگار مکان تھا۔ ہم سائمن کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے، وہ وہاں موجود تھا۔ نامالود کمرے میں کنستر، بوتلیں، تھیلیاں اور ایسی بے شمار چیزیں بکھری تھیں۔ وہاں عجیب سی بدبو تھی۔ وہ ایک انگریز ڈی ایس پی اور ایک تھانے دار کو دیکھ کر اتنا گھبرایا کہ اس کا رنگ صاف پیلا پڑ گیا۔ اس کا چہرہ کھردرا اور آنکھیں ڈراؤنی تھیں۔ عمر 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ یہ صاحب بہادر پولیس کپتان ہیں، تو عامل نے سائمن کی طرف یوں دیکھا کہ اس کی آنکھیں اور زیادہ باہر نکل آئیں اور منہ کھل گیا۔ سائمن نے اس سے بات کی تو اس کا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اس دوائی میں کون سی چیز استعمال کرتے ہو جس کے تم 100 روپیہ 1 ہفتے کی خوراک کے لیے لیتے ہو؟ سائمن نے اس سے پوچھا۔ اس کی زبان تھتھیانے لگی لیکن جواب کچھ بھی نہ دیا۔ تھانے دار نے سائمن کا سوال دہرایا تو عامل نے اسی گھبراہٹ کے عالم میں اس دروازے کی طرف دیکھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا۔ پولیس کے لیے اتنا سا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سائمن اس دروازے کی طرف چلا تو عامل تیزی سے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ صاف طور پر کانپ رہا تھا۔ سائمن نے تھانے دار سے کہا، اسے دھکا دے کر ہٹاؤ، ہم اندر چلیں گے۔ تھانے دار نے اسے دھکیلا تو اس نے پاؤں جما لیے اور پیٹھ دروازے کے ساتھ لگا لی۔ اس کی زبان اچانک چل پڑی۔ اس نے کہا، اندر میری بیوی اور جوان بیٹیاں ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، میں پردہ کروا لوں۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے، مگر کسی کو یاد نہ رہا۔ اس نے بڑی تیزی سے ایک کواڑ کھولا، اندر گیا اور اندر سے زنجیر چڑھا دی۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہم سب نے دروازے کو دھکے دیے۔ کواڑ بہت مضبوط تھا۔ کوئی دوڑ کر ڈیوڑی والے دروازے کی طرف گیا، وہ بھی اندر سے بند تھا۔ دروازہ توڑنے کی کوششیں ہونے لگیں۔ پڑوسیوں سے 2 کدالیں مل گئیں، ان سے کواڑ توڑے گئے تو آگے صحن تھا۔ دو طرف برآمدہ، مکان ہیبت ناک سا تھا، بدبو اور تعفن بہت تھا، کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ آوازیں دیں، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کے اوپر اور نیچے سے دھواں نکلنے لگا، کپڑے جلنے کی بدبو بھی آنے لگی۔ اس دروازے کو توڑا جہاں سے کواڑ ٹوٹتا تھا، وہاں سے دھوئیں کے رکے ہوئے بادل باہر کو اتنی تیزی سے آتے تھے کہ سامنے ٹھہرا نہیں جاتا تھا۔ تعفن ناقابل برداشت تھا۔
کواڑ ٹوٹ گیا تو رکا ہوا دھواں باہر کو آیا، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ تپش اور بدبو کمرے کے قریب جانے نہیں دیتی تھی۔ اندر سے کسی کے کراہنے کی بلند آواز آئی۔ اندر آگ لگی ہوئی تھی، سب پانی لیے دوڑے۔ باہر سے بھی لوگوں کو بلایا گیا۔ لوگ پانی کے گھڑے اور بالٹیاں اٹھا لائے اور منہ، سر، چادروں اور پگڑیوں میں لپیٹ کر کمرے کے اندر پانی پھینکنے لگے۔ سائمن نے آگ بجھانے کا کام ایسے طریقے سے منظم کیا کہ آگ بجھائی گئی، مگر بدبو کی وجہ سے کوئی اندر نہیں جاتا تھا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، روشن دان بھی کوئی نہیں تھا۔ سائمن نے تھانے دار سے کہا کہ چھت پر کچھ آدمی جا کر چھت میں 2-3 فٹ چوڑا سوراخ کر دیں۔ انگریز حاکم کو خوش کرنے کے لیے کئی آدمی کدالیں لے کر دوڑتے ہوئے اوپر چلے گئے اور خاصا سوراخ کر دیا۔ دھواں سوراخ کے راستے خارج ہونے لگا۔ دروازے میں چادریں پھیلا کر اور ادھر ادھر سے پکڑ کر زور زور سے ہلائی گئیں۔ اس سے دھواں اوپر کو نکل گیا۔ 4-5 لالٹینیں جلا کر اندر گئے۔ بہت ساری چیزیں جل گئی تھیں، کچھ آدھی جلی تھیں۔ مٹی کی طرح طرح کے برتن برآمد ہوئے۔ کام کی جو چیزیں اندر سے نکالی گئیں ان میں ایک تو عامل تھا جس کا جسم جل گیا تھا، اس کا سارا لباس جل گیا تھا، کھال سیاہ کالی ہو گئی تھی، سر کے بال بھی جل گئے تھے، سر اور چہرے کا رنگ ایک ہو گیا تھا، کہیں کہیں سے کھال سے خون بہہ رہا تھا، ہاتھ اور پاؤں مڑ گئے تھے اور اس کا جسم دیکھ کر دل پر ہول طاری ہوتا تھا، مگر وہ زندہ تھا، اسے چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ دوسری کام کی جو چیز برآمد ہوئی وہ مٹی کا ایک بیسن تھا، اس میں ایک بچے کی کھوپڑی رکھی تھی جو جھلس گئی تھی۔ معلوم یوں ہوتا تھا جیسے مٹی کے اس بیسن میں کوئی سیاہ مادہ تھا جس میں اس کھوپڑی کو رکھا گیا تھا۔ مادہ جل گیا تھا۔ کام کی ایک چیز اور ملی، یہ ایک کنستر سا تھا جسے کھولا تو اندر سے 2 کھوپڑیاں نکلیں۔ یہ صرف ہڈیاں تھیں، گوشت کا نشان نہیں تھا۔ یہ کھوپڑیاں بھی بچوں کی تھیں۔ تھانے دار نے بتایا کہ عامل سرگوشیوں میں کچھ بول رہا ہے۔ سائمن نے اس کے ہونٹوں سے کان لگائے، لیکن عامل زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ اس نے خودکشی کی بڑی ہی ظالمانہ اور کامیاب کوشش کی تھی۔ سائمن نے بعد میں بتایا کہ عامل نے مرتے مرتے کہا تھا کہ انسانی بچے کا دماغ مرگی کی دوائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ عامل یہ بتائے بغیر مر گیا کہ اس نے بچے کس طرح اغوا اور قتل کیے، اس کے ساتھی کون تھے، اغوا کا طریقہ کیا تھا، اور وہ صرف ہندوؤں کے بچوں کو کیوں قتل کرتا تھا، اور کیا گال پر کالا تل دوائی کے لیے ضروری تھا، اور ایسے کئی ایک سوال تھے جن کے جواب عامل اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ پیچھے قیاس آرائیاں رہ گئیں جن کے مطابق وہ بچے کو ورغلا کر گھر لاتا اور اس کا گلا دبا دیتا، مرنے کے بعد بچے کا سر جسم سے جدا کر دیتا اور جسم رات کو باہر لے جا کر دفن کر دیتا تھا۔